السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی نیو سحری ولاگ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے پھر سے ایک اور بہت ہی زبردست سا سحری کا ولاگ لے کے آئی ہوں۔ سحری کا ولاگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ولاگ کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ دینی باتیں شیئر کروں گی۔ اگر آپ لوگوں کو میرے ولاگ اچھے لگ رہے ہوں سحری کے تو آپ میرے ولاگ کو مکمل دیکھیں، لائک کریں، شیئر کریں فیملی اور فرینڈ میں، چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ لوگوں کے ساتھ جو دینی باتیں شیئر کرتی ہوں تو وہ آپ باتیں سنیں اور سننے کے بعد اس پہ عمل بھی کیا کریں اور دوسروں تک بھی پہنچایا کریں تاکہ اس کا ثواب آپ لوگوں کو بھی ملے اور مجھے بھی ملے۔ رمضان کا مہینہ ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، تو نیکی کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور دل کھول کے کریں۔ چلیں جی، اب میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی دینی باتوں کا سلسلہ شروع کرتی ہوں۔ آپ لوگوں کے ساتھ آج کچھ حدیثیں شیئر کروں گی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ 5 حدیثیں جو مختصر اور خوبصورت ہوں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فرض نماز کے سوا آدمی کی بہترین نفل نماز وہ ہے جو گھر میں بیٹھ کر پڑھی جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹیوں کو ناپسند نہ کیا کرو، وہ تو بڑی محبت کرنے والی ہوتی ہیں، قدر کرنے کے لائق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس حال میں قائم ہو جائے گی کہ ایک شخص لقمہ اٹھانے کے لیے کھائے گا لیکن وہ کھا نہیں پائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کے وقت اندھیرے میں چل کر مسجد آنے والوں کو قیامت کے روز مکمل نور کی خوشخبری سنا دو۔ میں آپ لوگوں سے ایک خوبصورت سی اور بات شیئر کرتی ہوں کہ جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا اور دروازہ کھولوں گا، جنت کا دربان پوچھے گا آپ کون؟ میں جواب دوں گا محمد۔ وہ کہے گا آپ ہی کے بارے میں حکم ملا تھا کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولو۔ اگر گناہ کر کر بھی تم غمگین نہیں ہوتے، تکبر کر کے بھی غمگین نہیں، حسد کر کے بھی غمگین نہیں، حرام کھا کر بھی تم غمگین نہیں، کسی کا حق پر قبضہ کر کے بھی تم غمگین نہیں ہو، حسد کر کے بھی تم غمگین نہیں ہوتے، لوگوں کا دل توڑ کے بھی تم غمگین نہیں ہوتے، بہت سارے لوگوں کو بے وقوف سمجھ کے، نادان سمجھ کر، احمق سمجھ کر، جاہل سمجھ کر، عزتیں اتار کر بھی اگر تم غمگین نہیں ہوتے، اس کا مطلب ہے کہ تم نے معیار ایمان کو پایا ہی نہیں۔ حضور فرمانے لگے نیکی تجھے خوش کرے اور گناہ تجھے غمگین کرے۔ ویسے بھی آج کے زمانے میں گناہ لوگوں کو غمگین کرتا ہی نہیں ہے۔ ہم ہی لوگوں سے بہت ہی بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا۔ اتنے ساری برائیاں کر رہے ہیں، کسی کو احمق سمجھ رہے ہیں، کسی کو بے عزت کر رہے ہیں، اتنے سارے برائی والے کام کر کے بھی ہم اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اصل مومن ہیں تو ہم اصل مومن نہیں ہیں، کیونکہ مومن کی صفتیں ہی الگ ہے۔ مومن تو ہے سچ بولنے والا، جھوٹ سے بچنے والا، گناہ سے بچنے والا، نیک اعمال کرنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والے کو مومن کہا جاتا ہے۔ ایک بندے نے
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ توبہ کس طرح کریں تو اللہ معاف کرتا ہے؟ تو فرمایا، رب بڑا مہربان ہے، بڑا ہی کریم ہے۔ تو اگر کسی بندے کی اونٹنی گم ہو جائے، صحرا میں اس طرح گم ہو، پیسے بھی اونٹنی پر ہو، کھانا بھی اونٹنی پر ہو، کپڑے بھی اونٹنی پر ہو، علاقہ بھی صحرا کا ہو، اور اس نے اونٹنی کسی ٹہنی کے ساتھ باندھی ہو، پھر وہ سو جائے اور سو کے اٹھے تو اونٹنی غائب ہو، اٹھا تو دیکھا، پریشان ہوا اور ادھر ادھر اونٹنی دیکھی، اونٹنی بھی نہیں تھی، مال بھی نہیں تھا، نہ پیسہ تھا، نہ کپڑے تھے، نہ سواری ہے، علاقہ صحرا کا ہے، پیدل بھی نہیں جا سکتا۔ تو فرمایا، جس طرح وہ بیٹھ کر موت کا انتظار کرنے لگتا ہے اور وہ منتظر تھا کہ اب موت ہی آئے گی، کوئی اور سہارا نہیں، تو فرمایا اگر اونٹنی اس کے سامنے آ جائے تو اسے کتنی خوشی ہوگی؟ یا رسول اللہ، اسے تو بڑی خوشی ہوگی۔ تو فرمایا، جب اللہ کا بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اس سے بھی بڑھ کر خوشی ہوتی ہے۔ میں نے آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کیا اونٹنی کا۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر وقت استغفر اللہ کا ورد کرنا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ ہمیں اللہ سے توبہ صرف اپنے مشکل وقت میں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنے خوشی کے موقع پہ بھی اور اپنے غم کے دونوں موقعوں پہ اللہ سے جو ہے توبہ کرنی چاہیے۔ اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہم استغفر اللہ کا ورد کرتے رہیں۔ اللہ مہربان ہے، کریم ہے، پاک ہے۔ ہمیں جو ہے اللہ سے توبہ مانگنی چاہیے تاکہ وہ ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے۔